اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا آڈیو سیریز کی 62ویں قسط شام سے مدینہ تک کا سفر بیان کر رہے تھے، اور جیسا کہ کل عرض کیا کہ شام سے نکلنے کے بعد قافلہ جب اس دوراہے پر آیا کہ جہاں سے عراق اور حجاز کے راستے الگ ہوتے تھے، تو وہاں پر اس خاندان عصمت کی خواتین نے اور امام سجاد علیہ السلام نے اپنے قافلے کو مدینہ جانے سے پہلے کربلا جانے کا ارادہ کیا، اور یہ قافلہ 20 صفر کو روز اربعین امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوا، اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری بھی چند افراد کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ جابر کو جب انہوں نے شور و شیون کی صدا سنی، گریہ و زاری کی صدا سنی، پوچھنے پر جابر کو بتایا گیا کہ وہ اسیران اہل بیت کی، امام حسین علیہ السلام کی بہنیں، بیٹیاں اور امام سجاد علیہ السلام کے جن کو شام تک لے گئے تھے قیدی بنا کر، وہ قیدی واپس کربلا آئے ہیں اور اپنے پیاروں کی، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے، قبر حسین پر حاضری دینے یہاں پر آئے ہیں۔ پس امام حسین علیہ السلام کی بہنیں، امام کی بیٹیاں آئی ہیں قبر مطہر حسین ابن علی پر، اور خود کو قبر پر گرا دیا۔ زینب کبریٰ نے صدائے نالہ بلند ہوا، گریہ کیا، بھائی کی قبر سے لپٹ کر یقیناً اپنے سفر کا حال سنایا ہوگا، احوال سنایا ہوگا۔ پس ایک آہ و بکا و نالہ و شیون کا سلسلہ تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، یہ امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہوتا ہے کہ اگر میں دیکھ رہا تھا کہ گریے میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی، بے تابی میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی، خواتین، بچے اس انداز میں گریہ کر رہے تھے ان قبور مطہرہ پر، کہ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر 3 دن گزر گئے، امام سجاد کہتے ہیں اگر عورتیں اور بچے ان مزاروں کے پاس مزید رہتے تو گریہ و زاری اور نوحہ گری میں جان دے دیتے۔ پس کتنا درد و دکھ ہوگا جناب زینب کبریٰ کے قلب مطہر پر کہ جس وقت دشت نینوا سے جا رہی تھی، اس وقت امام حسین علیہ السلام کے جسد مطہر کو بغور کفن چھوڑ کر گئی تھی آج، اور رونے بھی نہیں دیا اشقیاء نے، کھل کر گریہ کرنا، کھل کر ماتم کرنے بھی، غم منانے بھی نہیں دیا۔ پس اب آئے ہیں واپس کربلا میں، اب کسی کو روکا نہیں جا رہا گریہ کرنے پر، اب کسی کو مارا نہیں جا رہا فریادیں کرنے پر۔ لیکن یہاں ایک جملہ اگر کہوں کہ یقیناً سب کربلا واپس تو آئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی وہ بچی کہ جس کو سینے پر سونے کی عادت تھی، جو امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی تھی، جس کی محبت اتنی تھی کہ سر حسین مولا حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی، کا شام سے اسیروں کا قافلہ لوٹ کر واپس تو آیا، لیکن اب قافلے میں وہ 4 سال کی بچی نظر نہیں آ رہی کہ جو کربلا سے نکلتے وقت حسین کے جنازے سے لپٹ کر روئی تھی، جس نے امام حسین کی وہ صدا سنی تھی، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاندبونی، بس اے شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کرنا، مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔
بس وہ 4 سال کی بچی نہیں ہے، ایک درد و غم، ایسا غم کہ جو ساری زندگی ساتھ رہے گا، اسے لے کر کربلا میں موجود ہیں۔ بس 3 دن کربلا میں عزاداری کی، ماتم کی، نوحہ کیا، اور 3 دن کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے کربلا سے روانگی کا حکم دیا اور اسباب سفر فراہم کیے، اور کربلا سے مدینہ جانے کے لیے کربلا سے نکلے۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کیا عالم ہوگا کہ جب کربلا سے نکل کے جا رہے ہوں گے دوبارہ۔ بس یہ عالم شدید ہے۔ ایک تو وہ وقت تھا کہ جب کربلا سے کوفہ و شام کی طرف گئے تھے، اور آج دوبارہ کربلا سے نکل رہے ہیں۔ قیدی تو نہیں ہیں، لیکن سینے پر، دلوں پر حسین کی جدائی کا داغ، عباس کی جدائی کا داغ، علی اصغر و اکبر کی جدائی کا داغ ہے۔ بس اہل بیت کا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو 7 یزید کی طرف سے آئے تھے بندے، ان میں سے بشیر بن جزلم تھا، یا نعمان ابن بشیر۔ بشیر کہتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ چلتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ کے نزدیک پہنچ گئے۔ کہتے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یہیں اونٹوں سے بار اتارا جائے اور خیمہ لگائے جائیں۔ یعنی امام نے مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوئے، بلکہ مدینہ سے باہر ہی خیمہ لگوایا، اور سب اپنے اس میں سے اتر گئے، خیموں میں اتر گئے سارے۔ کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے، بشیر کہتا ہے، مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہارے والد اچھے شاعر تھے، کیا تم بھی شعر کہہ لیتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی، فرزند رسول، ہاں میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، تم ابھی مدینہ چلے جاؤ اور لوگوں کو امام حسین کی شہادت اور ہمارے آنے کی اطلاع دو۔ بشیر کہتا ہے میں گھوڑے پر سوار ہوا، تیزی کے ساتھ مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی کے پاس گیا، اور وہاں بلند آواز میں ارتجالاً، کہتے میں نے یہ اشعار پڑھے۔ میں نے بلند آواز سے مدینہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، قتل الحسین وادمعی مدرار، الجسم منہ بکربلا مسرد، والرأس منہ علی القناة یدار۔ کہتے میں نے کہا، مدینہ والو، اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی ہے کہ حسین قتل ہو گئے ہیں، انہی کے سوگ میں میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ان کی لاش کربلا میں خاک و خون میں غلطاں ہے، اور ان کا سر نیزے پر بلند کر کے شہر شہر پھرایا گیا ہے۔ کہتے اس کے بعد میں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ علی ابن الحسین اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ مدینہ سے باہر خیمہ زن ہیں، مجھے انہوں نے ہی بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اس حادثے کی خبر دوں جو ان پر گزرا ہے۔ کہتے جب میں نے اہل مدینہ کو یہ خبر سنائی، مدینہ میں کوئی ایسی عورت نہیں تھی جو روتی پیٹتی اپنے گھر سے باہر نہ نکل آئی ہو۔ مسلمانوں کے لیے میں نے اس سے زیادہ المناک دن نہیں دیکھا، اور نہ اس طرح یک زبان و یک دل ہو کر مردوں کو روتے دیکھا۔ اسی وقت میں نے سنا کہ ایک عورت امام حسین علیہ السلام پر نوحہ کر رہی تھی، اور وہ نوحہ یہ پڑھ رہی تھی، وہ جو اشعار تھے اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک خبر دینے والے نے خبر دی ہے کہ میرا سید و سالار مارا گیا، جس سے میرا دل تڑپ اٹھا۔ یہ خبر سنا کر مجھے مریض کر دیا۔ اے آنکھوں، آنسو بہاؤ، بہت زیادہ رو اور زیادہ اشک فشانی کرو، کہ جس کے غم میں عرش خدا کانپ اٹھا اور دین کی عظمت و جلالت جاتی رہی۔ رسول اور ان کے وصی کے بیٹے پر گریہ کرو، اگرچہ ان کی منزل ہم سے بہت دور ہے۔ کہتی ہیں اشعار پڑھنے کے بعد اس عورت نے مجھے مخاطب کیا، یہ بشیر بن جزلم تھا جو شام سے ساتھ آیا تھا امام سجاد کی۔
کہتے مجھے مخاطب کیا اور کہا اے شخص، حسین کے سوگ میں تو نے ہمارا غم تازہ کر دیا، اور جو زخم ابھی بھرے بھی نہیں تھے انہیں از سر نو تازہ کر دیا، اب ان کے بھرنے کی امید بھی نہیں ہے۔ کہتی مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ کہتے میں نے کہا میں بشیر بن جزلم ہوں، مجھے امام سجاد نے بھیجا ہے تاکہ اہل مدینہ کو ان کے آنے کی خبر دوں۔ وہ امام حسین کے اہل بیت کے ساتھ وہ جگہ بتا دی کہ وہ فلاں جگہ پر خیمہ زن ہیں۔ بشیر کہتا ہے کہ سبھی اہل مدینہ کارواں کی طرف دوڑ پڑے۔ کہتے میں نے بھی اپنے گھوڑے کو تیز کیا، کہتے لیکن سارے راستے لوگوں سے پر تھے۔ کہتے میں بڑی مشکل سے گھوڑے سے اتر کر ازدحام سے نکلا اور اہل بیت کے خیموں کے پاس پہنچا۔ کہتے امام سجاد علیہ السلام خیمے میں تھے تو آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس سے آپ اپنے آنسو صاف کرتے تھے۔ کہتے ایک آدمی ممبر لے آیا، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، لوگوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، عورتیں بھی گریہ و زاری کر رہی تھیں، مرد ہر طرف سے آپ کو تعزیت و تسلیت دے رہے تھے، ساری فضا نالہ و شیون کی آواز سے گونج رہی تھی۔ کہتے امام سجاد علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کیا، پھر یہ خطبہ پڑھا، پھر امام کا خطبہ نقل کیا۔ کہتے امام سجاد نے کہا تمام تعریفیں اس خدا سے مخصوص ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے، روز جزا کا مالک ہے، خلائق کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اتنا دور ہے کہ گویا آسمانوں میں بلند ترین مرتبے پر ہے، بشر کی عقل و فکر کی بلند پروازیوں کی دسترس سے باہر ہے، اور اتنا قریب ہے کہ سرگوشیوں کو سنتا ہے، بڑی بڑی سختیوں، حوادث زمانہ، دل خراش مصائب، دلگداز بلاؤں، رنج و علم پر میں خدا کی حمد کرتا ہوں۔ اے لوگو، خدائے متعال نے کہ ساری تعریفیں اس سے مخصوص ہیں، ہمیں مصیبتوں کے ذریعے سے ہماری آزمائش کی، اور ایسی مصیبتیں ہم پر آئیں۔ وہ کیسی مصیبتیں تھیں کہ اسلام میں عظیم رخنہ پیدا ہو گیا، امام حسین علیہ السلام اور ان کی اطرت نے جام شہادت سے سرشار ہو چکی، ان کے اہل حرم اور بچوں کو اسیر کیا گیا، اور ان کے سر کو نیزے پر بلند کر کے شہر شہر پھرایا گیا۔ یہ ایسی مصیبت ہے کہ جس کی نظیر نہیں۔ اے لوگو، تم میں سے ایسا کون ہے جو ان کی شہادت کے بعد خوشی منائے؟ یا کون سا دل ایسا ہے جو ان کے لیے نہ تڑپے؟ کون سی آنکھ ایسی ہے جو آنسو روک سکے؟ اور 7 آسمان جو کہ مضبوط بنائے گئے ہیں ان کی شہادت پر روئے ہیں، دریا اپنے موجوں سے، آسمان اپنے رکنوں سے، اور زمین ہر طرف سے، درخت اور ان کی شاخیں، مچھلیاں اور دریا کی بکھری ہوئی موجیں، مقرب فرشتے اور آسمان پر رہنے والے سبھی ان پر روئے ہیں۔ اے لوگو، ہم آوارہ وطن ہوئے، پراگندہ ہوئے، گویا ہم ترک و کابل کی اولاد تھے۔ یہ سلوک انہوں نے ہمارے ساتھ اس صورت میں کیا ہے کہ نہ ہم نے کوئی جرم کیا اور نہ کسی ناپسندیدہ کام کے مرتکب ہوئے، یہاں تک کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی ایسی باتیں نہیں سنی ہیں۔ یہ تو صرف من گھڑت ہیں۔ خدا کی قسم، اگر رسول خدا انہیں ہم سے جنگ کرنے کا حکم دیتے تو بھی وہ اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی عظیم، دردناک اور دل خراش مصیبت ہے، اور کتنے تلخ و ہلا دینے والے رنج مہن تھے۔ میں خدا سے اس مصیبت کا اجر چاہتا ہوں جو کہ ہمارے اوپر پڑی ہے، کہ وہیں غالب آنے والا اور انتقام لینے والا ہے۔ بس امام سجاد علیہ السلام نے مدینے سے باہر یہ خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد جب یہ لوگوں نے پرسہ بھی دیا، تعزیت بھی کی، اس کے بعد امام علیہ السلام اور اسیران کا قافلہ مدینے میں داخل ہونے کے لیے یہاں سے اندر کی طرف روانہ ہوئے۔ آج یہاں اختتام کروں گا، انشاءاللہ کل ہم اس سے اگلی بات کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔